جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے راستے کے وعدے ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چل پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے جہاں وہ گیا ہے اسی راہ پر ہم چلا دیں گے اور اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ میری امت 73 فرقوں میں ہوگی، 72 جہنم میں جائے گی، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ وہ فرقہ ناجیہ، وہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ جس پر آج میں اور میرے صحابہ موجود ہیں۔ دین میں بدعت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ سلف صالحین کے کلام کو چھوڑ دینا، اور وہ عقیدہ جو صحابہ کا، تابعین کا، سلف کا تھا اس سے انحراف کر دینا۔ اس فہم سے انحراف گمراہی اور ضلالت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مسلمانوں کی عجیب عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ انہوں نے شرعی احکامات کو اختیار کرنے میں اپنے لیے الگ الگ کسوٹی مقرر کی ہوئی ہے۔ عقیدہ ہو، عبادت یا کوئی اور معاملہ، اسے پرکھیں گے اپنی مقرر کردہ کسوٹی پر۔ اگر وہ عقیدہ، عبادت اور معاملہ اس کے مطابق ہے تو اسے لیں گے، اس کے خلاف ہے تو اسے ترک کر دیں گے۔ وہ کسوٹی کبھی شخصی تقلید کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی مسلک کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور کبھی اپنی رائے اور عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جبکہ عقائد اور عبادات، اس کے معاملے میں عافیت کا راستہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے اقوال اور افعال کے اندر رہ کر اسے اختیار کرنا لازم ہے۔ جب تک سلف صالحین کا فہم نہیں ہوگا، ہم عقائد اور عبادات کے معاملات میں کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ سلف صالحین کا فہم یہ تقلید نہیں ہے، بلکہ ایک متوارث یہ فہم ہے جو آج ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عافیت کا راستہ ہے جس میں تقلید شخصیت کا رد ہے، ذاتی خواہشات کا رد ہے، انا پرستی کا رد ہے، عقلیات کا رد ہے، اور اپنی رائے کا رد ہے، کیونکہ ہم پابند ہو جاتے ہیں کتاب و سنت کے ادلہ کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اختیار کرنے میں۔ اس لیے سلف صالحین کے فہم کو قرآن کریم کی سورۃ النساء کی اس آیت کی روشنی میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے راستے کے وعدے ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چل پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں وہ گیا ہے اسی راہ پر ہم چلا دیں گے اور اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ عظیم مفسر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں سلف صالحین کے فہم کی اتباع کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ أَهْلِ التَّصْدِيقِ وَيَسْلُكُ مِنْهَاجَهُمْ غَيْرَ مِنْهَاجِهِمْ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ۔ جو اہل التصدیق کے راستے کو چھوڑ کر اور ان کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور منہج اور راستہ اختیار کرتا ہے، یہی تو کفر ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک عظیم مورخ دیار مصر تقی الدین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اصل البدع فی الدین هو البعد عن کلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الاول۔ دین میں بدعت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ سلف صالحین کے کلام کو چھوڑ دینا، اور وہ عقیدہ جو صحابہ کا، تابعین کا، سلف کا تھا اس سے انحراف کر دینا۔ اور سلف کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے دین کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے یہ دین تابعین سے لیا، تابعین نے صحابہ سے لیا، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ یہی فہم سلف ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت یافتہ ہو، وگرنہ ہدایت یافتہ نہیں۔ فہم سلف، صحابہ جیسا ایمان، محدثین نے، ائمہ نے، تابعین نے صحابہ سے اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فہم لیا ہے۔ اس فہم سے انحراف گمراہی اور ضلالت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ کہا سلف کا، صحابہ کا منہج زیادہ سلامتی والا ہے، لیکن بعد میں جو خلف آئے ہیں ان کا علم اور منہج زیادہ مضبوط ہے، تو ان پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہی ان کی گمراہی ہے، اور یہ جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے منہج کو زیادہ سلامتی والا کہا، لیکن اپنے منہج اور راستے اور طریق کو زیادہ مضبوط اور زیادہ اقوا قرار دیا۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کی منافقت ہے، اور یہ ان کی گمراہی ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا منہج زیادہ سلامتی والا ہے، لیکن بعد والے لوگ زیادہ علم میں مضبوط تھے، تو یہ تضاد اور تناقض والا نظریہ ہے،
اور خود اپنے نظریے کی یہ تردید کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی گمراہی آج کے دور میں، جتنی بدعات ہیں، ان ساری بدعات اور گمراہیوں میں کتاب و سنت کے دلائل پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے عام انسان سمجھتا ہے کہ یہ حدیث پیش کر رہا ہے، یہ آیت پیش کر رہا ہے، لیکن اس آیت اور حدیث کے اندر فہم ان کا اپنا ہوتا ہے، عقل کی بنیاد پر اس کی تفسیر ہوتی ہے، جس کے پیچھے صحابہ کا فہم نہیں ہوتا۔ نتیجتاً یہ بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جب تک ہم کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ فہم سلف کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی بدعت کی بنیاد ہے، اور آج جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ میری امت 73 فرقوں میں ہوگی، 72 جہنم میں جائے گی، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ وہ فرقہ ناجیہ، وہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی الیوم، جس پر آج میں اور میرے صحابہ موجود ہیں۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اس دور کی پاسداری کریں، وہ منہج، وہ نظریہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے اسی پر اکتفا کریں۔ اتبعوا ولا تبتدعوا۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ اتباع کرو، بدعات کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقد کفیتم، دین مکمل ہو چکا، سمجھ لیا گیا، سمجھا دیا گیا، پیروی ہو گئی، اور صحابہ نے عمل کر کے مکمل کر دیا۔ اب تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے نقش قدم پر چلتے رہو، یہی عافیت کا راستہ ہے۔ آج ایک مسلمان اگر کسی کی گمراہی کو جاننا چاہتا ہے تو وہ اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ اس کتاب و سنت کے مطابق جو یہ بات کر رہا ہے، کیا سلف نے، صحابہ نے، تابعین نے یہ بات کہی ہے، اس پر عمل کیا ہے؟ اگر نہیں کیا اور وہ بات نہیں کہی تو یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی اہل باطل کی گرفت کا ایک سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔